کل ہم نے وائی بوائز فیل ان کالج اس کو اسٹارٹ کیا تھا لیسن نمبر 3 اینڈ وی سا کہ what were the reasons behind the failure. اس میں سے فرسٹ ریزن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا and we have said کہ وہ ہے nervous habits جس میں lack of concentration ہے. Students they sit on the desk and they keep on wasting their time in different activities, but they do not pay attention to their work, okay, to the task assigned. So that is why most of their time that is wasted, and ultimately the opportunity is lost. Or what was the solution of that problem? Solution یہی تھا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ لڑکے کو صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ this is the issue. ادروائز جو اس کا سلوشن ہے وہ لڑکی کو خود ہی کرنا ہوتا ہے. اس کو اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک بیلنس، ایک پوائز کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور تب جا کے وہ اپنے اندر سے اس ہیبٹ کو کیا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. کیونکہ اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ بہت سے اسی مینٹل لیول کے باقی جو بچے ہیں وہ اچھا کام کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی لیک آف کنسنٹریشن کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے. So this was the first reason for the failure. Now we come to the second reason of the failure, and that is what we call one of the most important reasons behind the failure of the students. A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. Okay. So here the writer says this is a common cause. کامن کاز کیا ہے فیلئر کی؟ مسٹیکن ایمبیشن فار دا بوائے آن دا پارٹ آف ہز پیرنٹس. کہ وہ پیرنٹس جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کسی ڈگری کی طرف سے وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈگری حاصل کرے کہ جو ان کی مرضی کے حساب سے ہے، ان کی وش کے حساب سے ہے. تو وہ جو وش ہے، رائٹر وہ اس کو کیا کہتا ہے کہ دیٹ از اے مسٹیکن ایمبیشن. ان کی جو وش ہے وہ کس پر مبنی ہوتی ہے؟ وہ غلطی پر مبنی ہوتی ہے. بیکاز دیٹ وش از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا ایبلٹی آف دا اسٹوڈنٹ، یہ اکارڈنگ ٹو دا ولنگنیس آف دا اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ ریلکٹنٹ ہوتا ہے اس کی طرف جانے سے، وہ ان ولنگ ہوتا ہے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے سے. تو when we talk about parents، تو وہ اس کی لائف کا جو ڈیسیجن ہے، جو چینل ہے، وہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ اس کے پیرنٹس اس کی لائف کا چینل ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. They do not ask the boy کہ اس کی کیا مرضی ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. More often than I should wish, I find a boy who is not showing any interest. Yes, so we were saying that mistaken ambition on the part of the parents وہ لڑکے کی فیلئر کا سبب جو ہے وہ بنتی ہے. So more often than I should wish, he says that I find a boy who is not showing any interest in his work. تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ he is also a teacher, so he says کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی پڑھائی میں کسی بھی طرح کا جو اس کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی انٹرسٹ، کوئی بھی دلچسپی وہ شو نہیں کر رہا ہوتا. اینڈ ہو از ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ ود اینی ڈسٹنکشن. اور فرض کریں اگر وہ کچھ نہ کچھ کام کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی نمایاں پن اپنے کام میں نہیں دکھانا چاہتا. تو الٹیمیٹلی نمایاں پن نہیں دکھانا چاہنا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی ڈسٹنکشن کے ساتھ اس میں سکسیس نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے. So when he is because what he thinks that he is following the direction which has been outlined by his parents, so that is why he is not going for that. So he thinks کہ وہ اس فیلڈ کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ اپنے پیرنٹس کی کیونکہ ایمبیشن کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس ایمبیشن کو فالو کرتے ہوئے وہ زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھاتا. So the writer says because he is following a direction mapped out by his parents that runs counter to all of his interests and abilities. کیونکہ وہ اس ڈائریکشن کو، اس سمت کو، اس چینل کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو چاک آؤٹ ہوئی ہوتی ہے، اسکیچ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے کس سے؟ اس کے پیرنٹس کی طرف سے. تو وہ میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس، اس کے پیرنٹس نے بنائی ہوتی کہ تم نے اس راستے پہ جانا ہے، تم نے یہ ہماری مرضی. دیٹ رنس counter
to all of his interest and abilities. اور اس کا جو انٹرسٹ اور ابیلٹیز ہوتی ہیں، اس کی جو قابلیت ہے، اس کا جو ٹیلنٹ ہے، اس کا جو انٹلیکٹ ہے، اس کی جو ڈیووشن ہے، اس کے بالکل وہ کیا ہیں، دے آر اپوزٹ ٹو ہز انٹرسٹ اینڈ ڈیووشن. کیونکہ اس کا جو انٹرسٹ ہے، اس کا جو ٹیلنٹ ہے، وہ کسی اور سمت میں جانا جا رہا ہے. اوکے، اور یہی تھیم اسی طرح کا ملتا جلتا جو تھیم ہے، آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا، مختلف جگہوں پہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ سنا بھی ہوگا کہ آپ اپنی اس کو فالو کریں، اپنی ایبلٹیز کو فالو کریں، جس میں آپ اچیو کر سکتے ہیں اس کو فالو کریں. تو جو انڈین مووی ہے تھری ایڈیٹ، وہاں پر بھی اسی طرح کا جو تھیم ہے وہ دیا گیا ہے کہ یو مسٹ فالو جو آپ کر سکتے ہیں. تو دیٹ رنز کاؤنٹر ٹو آل آف ہز انٹرسٹ اینڈ ایبلٹیز. اب وہ کیونکہ وہ راستہ اس نے چنا ہوتا ہے، وہ ڈائریکشن وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. تو here what the writer says, I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. تو وہ کہتا ہے کہ اکثر میں نے والدین میں اپنے بڑے سخت قسم کے دشمن بنا لیے ہیں، جو وہ والدین کے جو جن کے بچے ہمارے کالج میں پڑھتے تھے، ان کو کیا کہہ کے، ان کو یہ کہہ کے کہ جو گڈ لارڈ ہے، کہ خدا ہے، وہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو ڈاکٹر بنائے یا ڈینٹسٹ بنائے یا انجینئر بنائے. اوکے، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ بات پیرنٹس، خدا کا ارادہ اس نے اس وجہ سے یہاں پر لکھا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر اسٹوڈنٹ نہیں چاہ رہا کہ وہ فزیشین بنے، وہ ڈینٹسٹ بنے، وہ انجینئر بنے، تو الٹیمیٹلی اس کے یہ فزیشین، ڈینٹسٹ یا انجینئر بننے کی چانسز کم ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ پیرنٹس میرے دشمن بن جاتے تھے اس لحاظ سے کہ وہ میں ان کے بچوں کو اس ڈی ٹریک کر رہا ہوں، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ وہ یہ دیکھتا تھا کہ ان بچوں کی جو ایبلٹی ہے دیٹ از کوائٹ اپوزٹ ٹو دیٹ، کیونکہ وہ اس میں اپنی ایبلٹیز کو ایگزرٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. So it may be that so he clears that point here. It may be that the boy has ability enough to be any one of these things, but the long and short of it is he does not want to be. وہ کہتا ہے کہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں. اوکے، اور شاید اس بچے کے اندر یہ قابلیت ہو، یہ ٹیلنٹ ہو کہ وہ کیا کر سکے. اوکے، ایبلٹی انف. اوکے، سو اس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہو، وہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی بن جائے، وہ ڈینٹسٹ بن جائے، فزیشین بن جائے، انجینئر بن جائے. بٹ دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از، اور اس کا جو اختصار ہے، اس کا جو مختصراً آپ کہہ سکتے ہو کہ اس بات کو جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی. وہ بننا ہی نہیں چاہتا. جب بچہ بننا ہی نہیں چاہتا انجینئر، فزیشین اور ڈینٹسٹ، تو وہ کیسے بنے گا؟ تو الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے کہ مختصراً یہ کہانی میں، لانگ اینڈ شارٹ ایڈیم بھی آ جاتا ہے سم ٹائم. تو مختصراً وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہانی سناؤں تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہی آئے گا کہ وہ بچہ وہ بننا ہی نہیں چاہتا جو اس کے پیرنٹس اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہی وانٹس ٹو بی اے تھیٹریکل مینیجر اور بزنس مین اور بک السٹریٹر. وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ فرض کریں اوکے اس نے پروفیشنز کچھ لکھ دی ہیں، وہ تھیٹر میں مینیجر بننا چاہتا ہے، وہ بزنس مین بننا چاہتا ہے، وہ تاجر بننا چاہتا ہے، ایک بک السٹریٹر بننا چاہتا ہے، مفسر بننا چاہتا ہے، کتابوں کی جو ہے نا وہ تشریحیں کرنا چاہتا ہے، ان پہ کریٹیکل لکھنا چاہتا ہے، وہ یہ بننا چاہ رہا ہے. وہ ان میں سے اوپر والے پروفیشنل میں سے نہیں بننا چاہ رہا. It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بڑی غیر معقول سی بات لگے گی، جو عقل سے دور آپ کو بات لگے گی. اٹ مے بی unreasonable for the boy کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ پیٹھ پھیر لے، ٹرن از بیک، وہ اپنی پیٹھ پھیر لے، وہ اپنا منہ پھیر لے اس چیز سے. جیسے کہ فائن اوپننگ مینس اینی پروفیشن دیٹ از گیونگ یو a lot of business, a lot of money. تو بچہ جو ہے وہ جیسے کہ ڈینٹل پروفیشن ہے تو اس میں بہت پیسہ ہے. تو اگر اس کے والدین اس کو اس وجہ سے وہ ڈینٹسٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جب ہمارا بیٹا ڈینٹسٹ بن جائے گا تو وہ بہت سارے پیسے کمائے گا. جیسے کہ ہمارے ملک میں ہر پیرنٹس یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے. اوکے، اب ڈاکٹر بننے میں کوئی ایک تو چلیں ہم اپنے آپ کو یہ تسلی تو دے لیتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشن ہے جو
جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہے. اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ گوز کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر بندہ اس پروفیشن کو ٹھیک طرح سے اڈاپٹ کرے تو وہ انسانیت کی خدمت ہی ہے. لیکن یہاں سے انسانیت کی خدمت سے زیادہ جو لوگوں کے مائنڈ میں جو چیز ہوتی ہے دیٹ از دا منی. یہ پروفیشن بہت زیادہ پیسہ دیتا ہے, چاہے وہ میڈیکل کمپنی سے دیتا ہے, چاہے وہ جو ہے نا وہ بیماریاں کیونکہ زیادہ ہیں تو اس سے لوگوں کو پیسہ ملتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب بچے کو ہم کہیں کہ دیکھیں جی وہ کیا بن جائے, وہ بزنس میں چلا جائے, حالانکہ ڈینٹسٹ پروفیشن میں اگر وہ جاتا ہے تو بہت زیادہ پیسہ ہے. تو پیرنٹس تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو اسے بڑی ریزنیبل بات بتا رہے ہیں کہ اسے یہاں پہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ پیسہ ہے. لیکن رائٹر کیا کہتا ہے, بٹ دا ریزن کین ناٹ کنٹرول آل دیز میٹرس. لیکن آپ کی جو وجہ ہے نا, آپ جو ریزنز دے رہے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو قابو میں نہیں لا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈینٹسٹ نہیں بننا چاہتا. دس از دا لانگ اینڈ شارٹ. So as well argued with a person that he ought to like onions when he detests them. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. اس نے ایگزامپل جو دی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کسی بندے کو یہ کہیں کہ وہ پیاز پسند کرے جب اسے پیازوں سے شدید نفرت ہے. So he detests them. وہ جو ہے انٹینس ہیٹ ہے اس کے دل میں. وہ نہیں کھانا چاہتا پیاز. there are a lot of things in life جو ہم لائک نہیں کرتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کوئی زبردستی کھلائے تو ہمیں بڑا عجیب لگے گا. گو کہ کوئی ہزار پیازوں کے فوائد جو ہیں وہ بتاتا رہے کہ انینز یہ ہوتے ہیں, انینز ایسے کھانے چاہیے, انینز یہ کر سکتے ہیں. اینڈ اف اے پرسن ڈز ناٹ لائک انین تو آپ اس کو زبردستی اگر کھلائیں گے تو سرٹنلی وہ اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو دیٹ از وائی وہ کہتا ہے کہ پروفیشن کا بھی چننا ایسی ہے جیسے کہ کسی بندے کو کوئی چیز نہیں پسند اور آپ اسے کھلانا چاہ رہے ہیں. تو اب وہ ڈینٹسٹ نہیں بننا چاہتا, اب اسے بنانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈینٹسٹ میں بننے میں فائدہ زیادہ ہے, پیسہ زیادہ. فائن اوپننگ کی اس نے یہاں پر بات کی. As a gen of thing, the boy wins out in such controversies. So this is what I like to say. So this is the happening. Usually this happens. And what is that? That the boy wins out in such controversies. اس طرح کے جب بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں, اس طرح کے جب بھی ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں, جو کلیش آف انٹرسٹ جب پیدا ہوتا ہے والدین اور بچے کا, تو الٹیمیٹلی دا بوائے ونز آؤٹ. تو کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے یا وہ انٹرسٹ سے نہیں پڑھتا. تو ان فیلڈز میں جانے کے لیے تو اسے ایکسل کرنا چاہیے نا. ایکسل تو وہ تب بھی کرے گا جب اس کے مرضی کی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی. تو وہ ایکسل نہیں کرتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ والدین کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بچہ بھی اپنی زندگی کے بہت سارے سال ضائع کر چکا ہوتا ہے. اینڈ ہی شوڈ. لیکن اب رائٹر یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اسے جیتنا بھی چاہیے. Also be it said, the parent whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایسے بھی آپ کہہ لیں کہ سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹ, وہ والد یا والدہ جو مجھ سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک سال یا کچھ سال یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جن کو میں نے ناراض کیا ہوتا ہے, مینز آئی ہیو اوفینڈیڈ, مینز آئی ہیو میڈ دیم اینگری, کہ وہ ان کے بچے کو میں بہکا رہا ہوں یا یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, وہ میرے پاس آتے ہیں. یا وہ والد یا والدہ میرے پاس ہیں, وہ آتے ہیں تو ٹیلز می دیٹ ہز سن واز رائٹ. اور پھر وہ آ کے بتاتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ٹھیک ہے. مینس کہ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بیٹے کی جو چوائس تھی وہ ٹھیک تھی. اینڈ دیٹ ہی از تھینکفل ٹو می فار ٹیکنگ دا پارٹ آف دا بوائے ان دا آرگومنٹ. اور اس آرگومنٹ میں لڑکے کا میں نے ساتھ جو ہے وہ دینے پر میں اس کا کیا ہوں, وہ پیرنٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کا ساتھ دیا تھا اس وقت جب میں چاہ رہا تھا کہ میرا بیٹا کسی دوسرے پروفیشن میں جائے. If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to do the work that is distasteful to him. اب اگر اس طرح کا بچہ فیل ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ لڑکا وہ کام کرنے کی طرف اپنے آپ کو نہیں لا سکتا جو اسے پسند ہی نہیں, جو اسے ناپسند ہے, جسے وہ لائک ہی نہیں کرتا. That is distasteful to him. Okay, he does not like that particular work. تو وہ obviously وہ ناکام ہو جاتا ہے. And he feels and that
he feels is leading him and that is leading him in the wrong direction. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ غلط سمت میں جا رہا ہے، وہ اس کی سمت نہیں ہے، وہ سمت اس کے پیرنٹس نے چنی ہے اور اپنے انٹرسٹ کے حساب سے چنی ہے، اس کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھا. If the college is alive to its work of advice, such cases are caught before the failure is complete. تو یہاں پر جو رائٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو کالج ہے وہ اپنے ورک کی طرف الائیو کا کیا مطلب ہے، ورک آف ایڈوائس مین کے کالج ہیں وہ بچوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بچوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کون سے بچے کس مسئلے کا شکار ہیں. ادروائز ہم کہیں کہ یہ بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے لیکن وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا، وی مسٹ آسک دا ریزن کہ وہ کیوں نہیں توجہ دے رہا، اور اس کے مسئلے کو جاننا چاہیے اور پھر اس کو رائٹ ڈائریکشن میں اگر ہم لے کے جائیں گے تو پھر وہ اپنی جو بظاہر اب جو ناکام وہ ہو رہا ہے وہ اس ناکامی کو کامیابی میں بدل لے گا اگر وہ انٹرسٹ کے حساب سے اپنے میں کیا کرے گا، موو کرے گا. دیٹ از وائی ہی سے سچ کیسز مین کہ ورک آف ایڈوائس کہ اس کے پیرنٹس کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے، ان کو بھی بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ ایبلٹی ہے، یہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، اس طرف وہ ایکسل کرے گا، اس فیلڈ میں اسے بھیجیں. تو جیسے کہ ہر کوئی ایک ہی طرف جب ایک سمت میں جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ فیلڈ بھی سیچوریٹ ہو جاتی ہے. وہ فیلڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہر بار جو ہے وہ کتنے ہزاروں میں لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک وقت تھا جب سارے لائر بننا چاہتے تھے تو ہر طرف لائر ہی نظر آتے تھے. اوکے مین کہ لا ہو رہا ہے پھر بی کام ہو رہا ہے، بی کام ہو رہا ہے. اوکے سو دیٹ فیلڈ از سیچوریٹڈ. لیکن یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پیرنٹس کی اس مرضی کے حساب سے جب بچہ چل رہا ہو تو اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. تو اس میں جو کالج ہے، مینجمنٹ ہے، اس کا بھی ایک رول ہے، ٹیچرز کا بھی ایک رول ہے کہ اس بچے سے اس کا اصل مسئلہ پوچھیں کہ کیا واقعی وہ اپنی جو ڈائریکشن جو وہ سوچتا ہے اس کو وہ فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو سچ کیسز آر کاٹ بیفور دا فیلڈ از کمپلیٹ. تو اس طرح کے کیسز کو پکڑا جا سکتا ہے، اس طرح کی کیسز کو قابو میں لایا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ ناکامی ہو جائے. اوکے فیلئر از کمپلیٹ نہیں، اس سے پہلے کہ ناکامی ہو جائے تو اس طرح کے کیسز کو ہم کیا کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. So this is the second reason of failure. First was nervous habits or lack of concentration, and the second was mistaken ambition on the part of the parents for the boy. تو یہ آپ نے ان دونوں کو مائنڈ میں رکھنا. نیکسٹ ہم تھرڈ جو ہے اس کو دیکھیں گے. اس لیسن کو ایک دفعہ اپنے گھر میں آپ ریوائز بھی کیا کریں، اور اگر اس میں کسی طرح کا کوئی ایشو ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ڈے، یا آپ واٹس ایپ بھی کوشچن بھیج سکتے ہیں. نیکسٹ بیٹا آج ہم جو ٹینس کریں گے دیٹ از فیوچر کنٹینیوس. دیٹ از فیوچر کنٹینیوس. فیوچر کنٹینیوس اٹ مینس دیٹ وی آر آن دا 6th ٹینس. اور اس کو آپ کیا بول سکتے ہیں، آپ اس کو فیوچر پروگریسو بھی بول سکتے ہیں اور آپ اس کو فیوچر کنٹینیوس بھی بول سکتے ہیں. اور یہاں پہ کنٹینیوٹی آف ان ایونٹ اور ایکشن ہوگی، اور وہ کنٹینیوٹی کہاں پہ ہوگی، وہ کنٹینیوٹی فیوچر میں ہوگی. اوکے سو لیٹس اسٹارٹ. فیوچر کنٹینیوس، اوکے، اور فیوچر پروگریسو. Okay, I have told you that I have problems in my laptop keys. So if I press 1, it writes but twice or thrice. Yes. So we have here the structure. Continuity of an event, and that continuity is in the future. Okay. So that is why we call it future continuous. We have two helping verbs. ول بی اور شیل بی. اور ول اور شیل والا وہی رول رہے گا جو آپ نے فیوچر سمپل میں آپ نے پڑھا کہ ول شیل جو ہے آئی اور وی کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ ہم کیا یوز کریں گے، ول یوز کریں گے. اور اس میں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو آپ کے پاس ہے
جو آپ کے پاس کنٹینیوس ٹینس ہے، کنٹینیوس ٹینس میں آپ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آپ لگاتے ہیں، ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ آئی این جی لگاتے ہیں. اوکے، سو we write some sentences. For example, like she will be plucking the she will be plucking the flowers. He will be plucking the flowers. کہ وہ پھول توڑ رہی ہوگی. She will be plucking the flowers. And then he will be singing a sweet or melodious song. Sweet or melodious song. اوکے، اب اس کے بیٹا جو نیگیٹو ہے وہ، کیونکہ آپ کے پاس اس میں جو آکسیلری ہیلپنگ وربز آپ کے پاس ہیں وہ 2 ہیں، ول اور بی. تو آپ نے جب اس کا نیگیٹو بنانا ہے تو اس میں آپ نے ناٹ کو جو فرسٹ والا ہیلپنگ ورب ہے اس کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے. لائک شی ول ناٹ بی، he will not be plucking, she will not be plucking flowers. اور جب آپ اس کا انٹروگیٹو بنائیں گے تو صرف ایک ہی اس ہیلپنگ ورب کو اسٹارٹ میں لے کے آئیں گے. لائک will she be plucking the flowers. Will she be plucking the flowers? Okay, so this would be the question. Okay, this would be the question. And اگر آپ اس کو ڈبل انٹروگیٹو بنانا چاہ رہے ہیں تو یو ول ایڈ ول، وائی اور وین آپ ایڈ کر سکتے ہیں. when will she be plucking the flowers or why will she be plucking the flowers. Okay, so this is your future indefinite. And then if we talk about the sentences, so you can write down the sentences. مصور ایک خوبصورت تصویر بنا رہا ہوگا. مصور ایک خوبصورت تصویر بنا رہا ہوگا. اوکے، مصور ایک خوبصورت تصویر بنا رہا ہوگا. So the first okay, for مصور you would write the word painter. Okay, painter, مصور. Next sentence, لوگ سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے. لوگ سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے. آرام کرنے کے لیے ٹیک ریسٹ ہوتا ہے، اور سایہ دار درخت کے لیے you can use shady tree. Okay. نیکسٹ سینٹینس ہے، لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. آگے نیکسٹ ہے، میزبان مہمانوں کی خاطر تواضع کر رہے ہوں گے. خاطر تواضع کے لیے آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں انٹرٹین. کیا یوز کر سکتے ہیں؟ انٹرٹین. اوکے، خاطر تواضع کے لیے ورڈ یوز کر سکتے ہیں انٹرٹین. اینڈ دین وہ میری تجویز کی مخالفت نہیں کر رہے ہوں گے. وہ میری تجویز کی مخالفت نہیں کر رہے ہوں گے. مخالفت کے لیے آپ ورڈ یوز کریں گے اپوز، اور جو تجویز کے لیے آپ جو ورڈ یوز کریں گے وہ
proposal. ویسے تو کسی سینس میں آپ suggestion بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن proposal that is right. And then مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوں گے. And here you can دھوکہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ڈیسیو. چیٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, ڈیسیو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ دین میں جانتا ہوں کہ وہ تم پر چوری کا الزام نہیں لگا رہا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ وہ تم پر چوری کا الزام نہیں لگا رہا ہوگا. بلیم فار آپ یوز کر سکتے ہیں اور چوری کے لیے آپ تھیفٹ یوز کریں. بلیم فار الزام لگانے کے لیے. کیا بچے سردی سے نہیں کانپ رہے ہوں گے, یا کیا بچے سردی سے کانپ نہیں رہے ہوں گے. اوکے, اور کانپنے کے لیے آپ یوز کریں گے شیور. اوکے, شیور. آگے نیکسٹ سینٹنس, دادی اماں بچوں کو ایک دلچسپ کہانی سنا رہی ہوں گی. اوکے, دادی اماں بچوں کو ایک دلچسپ کہانی سنا رہی ہوں گی. نیکسٹ سینٹنس, میں اگلے ہفتے اس شہر سے روانگی کی تیاری کر رہا ہوں گا. میں اگلے ہفتے اس شہر سے روانگی کی تیاری کر رہا ہوں گا. تو تیاری کرنے کے لیے you will write prepare for, اور روانگی کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ڈپارچر. اوکے, ڈپارچر روانگی کے لیے, ڈپارچر اینڈ ارائیول, آمد اور روانگی. So these are the difficult words for the sentences, and this is your future continuous or future progressive. اور اس میں ہم نے کیا کہا کہ اس میں کنٹینیوٹی آف این ایونٹ ہوتی ہے, اور اس سے کنٹینیوٹی کو ہم شو کرتے ہیں فیوچر میں, اور ہم ول بی اور شل بھی یوز کرتے ہیں, اور فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی یوز کرتے ہیں. ایک بات جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ کنٹینیوس کے تینوں ٹینسز میں, پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر میں ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آپ آئی این جی یوز کرتے ہو. سیلف ہیلپنگ ورب کی کیا آتی ہے, چینج آتی ہے اس میں. اوکے, سو یہاں پہ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈیمز ہیں. اوکے, تو ایڈیمز کو آپ دیکھ لیں. ہم 5 ایڈیمز روزانہ کرتے ہیں, آپ ان کو پریپیئر کیا کریں. میں یہاں پر بھی ایڈیم بولتا ہوں, ان کے آپ بے شک سینٹینسز ساتھ لکھ لیا کریں, یا جو آپ کے پاس کوئی بھی ہیلپنگ بکس ہیں تو ان سے آپ ان کو پریپیئر کر لیں. فرسٹ ایڈیم ہے جی اسٹارم. اسٹارم ان دا ٹی کپ. اسٹارم ان دا ٹی کپ. تو اسٹارم ان دا ٹی کپ کا مطلب یہی ہے کہ مینس کہ چائے کی پیالی میں طوفان کا مطلب یہی ہے کہ ایک عام سی جیسے رائی کا پہاڑ ہم کہتے ہیں, رائی کا پہاڑ بنا لینا. اوکے, خواہ مخواہ بات کو بڑھا لینا, لوڈ کر لینا, تو اس کو معمولی بات پر جو ہنگامہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹارم ان دا ٹی کپ. اور ہمارے ملک میں یہ اکثر ہوتا رہتا ہے. سو دا quarrel between two ladies was just a storm in the teacup. Okay, the quarrel between two ladies was just a storm in the teacup. کہ دو عورتوں کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ بس معمولی بات پر ہی ہنگامہ تھا. نیکسٹ جو آپ کے پاس ہے a wild goose chase. a wild goose chase. a wild goose chase, گوز جو ہے وہ ایک پرندہ ہے کہ جس کا پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ اکثر ہاتھ نہیں آتا. تو وہ وائلڈ گوز جو ہے اس کو چیز کرنا بہت مشکل ہے, مینس کہ بیکار کوشش, بے ثمر مہم یا محنت جو ہے اس کو وائلڈ گوز وہ کیا کہتے ہیں, وائلڈ گوز چیز کہتے ہیں. تو اٹ از اے وائلڈ گوز چیز ٹو فائنڈ دا لاسٹ چائلڈ ناؤ. کھوئے ہوئے بچے کو اب ڈھونڈنا جو ہے وہ ایک بیکار کوشش ہے. کھوئے ہوئے بچے کو, اٹ از اے وائلڈ گوز چیز ٹو فائنڈ دا لاسٹ چائلڈ ناؤ.
and then we have an axe to grind. an axe to grind کا مطلب ہوتا ہے اپنا فائدہ. an axe to grind اپنا فائدہ, ذاتی مفاد, اپنا مطلب نکالنا. he has an axe to grind in this matter. he has an axe to grind in this matter. Next we have at home in. okay, at home in. اور at home in کا مطلب ہے کسی سبجیکٹ میں, کسی پروفیشن میں کیا ہونا, ایکسپرٹ ہونا. سو ہی از ایٹ ہوم ان انگلش, ان کے قابل ہونا. اور آپ کے پاس لاسٹ ہے ایٹ اسٹونس تھرو. ایٹ اے اسٹونس تھرو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہی ہونا. ایٹ اے اسٹونس تھرو قریب ہی ہونا. ہی لیوز ایٹ اے اسٹونس تھرو فرام مائی ہاؤس, کہ میرے گھر کے وہ قریب ہی